اولاد کی تربیت میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت میں ہماری گفتگو اثر انداز ہوگی، ہم دلائل کے انبار لگا دیں گے اور اولاد کو قائل کر لیں گے۔ اولاد قائل کرنے سے نہیں سیکھتی، اولاد آپ کے عمل سے سیکھتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اولاد جب بڑی ہوگی، جب سمجھدار ہوگی تو پھر ہم ان کی تربیت کرنے لگیں گے، لیکن اس وقت وہ اس مرحلے سے نکل چکی ہوتی ہے۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں ابھی تو یہ بولتے بھی نہیں ہیں، ابھی جو ہم کہتے ہیں وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، لیکن جو آپ کر رہے ہو اس کو سیکھتے ضرور ہیں۔ جو نابینا ہوتا ہے اس کی آنکھیں نہیں ہوتی لیکن دیگر اس کے حواس زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بچہ بول نہیں رہا ہوتا اور بچہ جب سمجھ نہیں رہا ہوتا تمہاری گفتگو کو، تو اس کی کاپی کرنے کی جو حس ہوتی ہے، نقل کرنے کی جو حس ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ وقت ہوتا ہے اولاد کو سکھانے کا۔ اس لیے میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یعنی جس طرح قبرستان میں کبھی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو تمہارے گھر کے اندر نماز نہ پڑھی جا رہی ہو تو بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ تو گھروں کے اندر مصلی ہونے چاہیے، گھروں کے اندر ماں بھی نماز پڑھے اور گھر کے بڑے افراد بھی اور باپ بھی، تو بچے پھر سیکھیں گے اور خود مصلی پہ کھڑا ہونا شروع ہوں گے۔ ابتداً وہ یوں ہی مصلی پہ آئیں گے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ہر عمل پہلے ریا ہوتا ہے، پھر عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے۔ تو پہلے وہ ویسے ہی دکھلاوے کے لیے مصلی پہ آئیں گے، پھر آہستہ آہستہ ان کی عادت بنے گی، پھر اس کے بعد وہ عبادت بن جائے گی۔ اور فرمایا گیا 7 سال کا بچہ، اس کو ترغیب دو نماز کی۔ 10 سال کی عمر ہوگی اور ابھی تک نہیں پڑھتا، تو پھر اس کو مار کر کے ہلکی ضرب سے اس کو زود و کوب بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو نماز کا خوگر بنایا جائے، تاکہ بلوغت سے قبل وہ نماز کا عادی بن جائے۔ اور آپ کو یہ بتاؤں کہ جو عمل بچے بچپن میں کرتے ہیں بلوغت سے پہلے، مثال کے طور پہ نماز پڑھتے ہیں، ابھی ان پہ نماز فرض نہیں ہوئی، واجب نہیں ہوئی۔ اس طرح چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں، 8 سال کے، 7 سال کے، 6 سال کے بچے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھول جیسے بچے دوپہر کو کملا جاتے ہیں تو مائیں پریشان ہو جاتی ہیں، تو وہ انہیں بعض اوقات خلوت میں لے جا کے کہتی ہیں کہ یہ دودھ پی لو، یہ چیز لے لو، کوئی دیکھ نہیں رہا، تو وہ بچے مانتے نہیں کہ نہیں، ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، ہم نے روزہ نبھانا ہے۔ تو وہ شام کے وقت کتنے بے دل سے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود روزہ نبھا جاتے ہیں۔ اس طرح عمرہ کرتے ہیں بچے، حج کرتے ہیں بچپن کے اندر، اسی طرح جو ہے وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور دیگر نیک عمل کرتے ہیں۔ تو وہ ابھی تو نہ ان کے لیے نماز واجب ہوئی، نہ ان کے لیے روزہ واجب ہوا، تو وہ بچے بلکہ شب بیداریاں کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں بچے۔ یہ حفظ القرآن جو بچے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اتنی زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ آدھی آدھی رات اٹھ کے تو اپنا سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں اور سارا دن قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے نظامی کے بچے جو ابھی نابالغ ہوں، تو جو بچے ابھی بالغ نہیں ہوتے، تو جو عمل کرتے ہیں وہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، یا کوئی اور نیک عمل ہے، سارے کا سارا ثواب ماں باپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، چھوٹا بچہ جب روزہ رکھتا ہے اور کمزوری کے باوجود وہ شام تک روزہ لے جاتا ہے، اور پھر اس وقت جب روزہ افطار کرتا ہے سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹ کے، تو مجھے بتاؤ کہ ان کا رب کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اور چونکہ نہ تو اس کے اندر کوئی تصنع ہے اور نہ کوئی اور بات، ان کا عمل ہی عمل ہے، اس میں خلوص ہی خلوص ہے، تو پھر وہ ماں باپ کے نامہ اعمال کے اندر وہ نیکیاں درج ہوتی ہیں۔ تو اولاد کو بچپن کے اندر آپ جو تربیت دیتے ہیں، تو وہ جو عمل کرتے ہیں، ایک تو ماں باپ کے کھاتے میں اس کا عمل، اور دوسرا بالغ ہونے سے قبل ان کی عادت پختہ ہو گئی، تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو صالح تربیت